الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن رحمتي سبقت على غضبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمین ہمارے کم علم کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں 4 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں 4 جملے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ چاروں کی اپنے اپنے اعتبار سے کیا حقیقت ہے، کیا تعریفیں ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ عمومی اعتبار سے، اجمالی اعتبار سے سورہ فاتحہ کو بیان کیا گیا۔ قرآن میں کتنے مضامین ہیں، سورہ فاتحہ میں کتنے مضامین ہیں، سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں، جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان منقسم ہیں۔ یہ سب باتیں گزشتہ مجلس میں آئی۔ گزشتہ مجلس میں رب اور عالمین کی تشریح آپ کے سامنے آئی کہ رب کسے کہتے ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو پیدائش سے پہلے سے لے کر موت تک بندے کو جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس بندے کو اس وقت اس چیز کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام ہے رب۔ پھر شروع سے لے کر آخر تک اس کی تشریح کی گئی کہ اللہ کا نظام کیسا زبردست ہے، بندے کو کیا چاہیے، کس وقت چاہیے، وہ ساری کیفیتوں کے ساتھ، صرف چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ کیفیتوں کے ساتھ اور اس کے جذبات کے ساتھ اس بندے کو وہ چیز مہیا کرنا، یہ ہوتا ہے رب۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ رب۔ اور رب کے اندر تربیت کے ساتھ ساتھ مہربانی اور شفقت کی جو صفت ہے یہ بھی ہوتی ہے۔ تربیت میں مہربانی اور شفقت والی صفت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ تربیت بغیر مہربانی اور شفقت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تربیت کی ذمہ داری ماں کے ذمہ رکھی ہے۔ کس کے ذمہ رکھی ہے؟ اس میں مہربانی اور شفقت کا عنصر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ باپ اور ماں آپس میں لڑ پڑے، باپ کہتا ہے تو کیا کرتی ہے دن بھر گھر میں بیٹھے بیٹھے، صبح سے لے کے شام تک تو تجھے کھانے پکانے کے علاوہ دوسرا کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔
پھر بھی تو اتنے ٹینشن میں کام ٹھیک سے کرتی نہیں ہے، میں آتا ہوں تو کھانا وقت پر ملتا نہیں ہے۔ اب بیوی ادھر سے اس کی شکایتیں کر رہی ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں کے سامنے بھیجا ماری کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، عقل کو استعمال کرنا ہوتا ہے، پسینے ٹپکانا پڑتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، تو میرا کام ایک دن سنبھال، میں تیرا کام ایک دن سنبھالوں گا۔ تو باہر جا جاب کر ایک دن، اور میں صبح سے لے کے شام تک گھر کا نظام میں سنبھالوں گا۔ جھگڑے میں یہ بات طے ہو گئی۔ دوسرے دن ڈیوٹی لگ گئی، باپ کی ماں والی، ماں کی باپ والی۔ ماں باہر گئی، ابھی گھر میں 2-3 بچے بھی ہیں، صبح ہو گئی روٹیاں بنانا ہے، شام ہو گئی کھانا بنانا ہے۔ جب ماں گھر لوٹی تو روٹیاں بھی بنی نہیں ہے، کھانا بھی بنا نہیں ہے، بیٹا ایک طرف رو رہا ہے، بچہ اس طرف چلا رہا ہے، اور ایک طرف چیخو پکار چالو ہے۔ اب ماں نے کہا کہ کھانا کہاں ہے؟ ارے کئی کا کھانا، یہ بچے بنانے دیں گے تب نا۔ کھانا بنانے جاتا ہوں تو ایک طرف سے یہ آنکھ کی طرف آتا ہے، ایک چولہے کی طرف آتا ہے، کھانا بنانے نہیں دیتے، چیخو پکار ان لوگوں کا کھیل، ان کی بدماشی۔ لگا دیا 2 کھینچ کے اس کو، اور لگا دیا اس کو 2 کھینچ کے، بڑھ گئے 2 روتے ہوئے۔ لیکن ماں ساتھ میں روٹی بھی بنا رہی ہے، ایک طرف بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، ایک طرف بچے کو جھولا بھی دے رہی ہے، ایک طرف بچے کے کپڑے بھی دھوئے جا رہے ہیں، بچوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں کے اندر اللہ نے شفقت کا مادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا تھا، چھوٹا سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دوسرا نکاح کیا، اس کے باپ نے، بچے کے باپ نے دوسرا نکاح کیا، دوسری ماں لے کر آیا۔ چند دن کے بعد بچے سے پوچھتا ہے باپ کہ بیٹا یہ ماں اچھی ہے یا پہلے والی ماں اچھی ہے؟ بیٹے نے کیا جواب دیا کہ ابا یہ والی ماں جھوٹی ہے، پہلے والی ماں سچی تھی۔ باپ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ ابا پہلے والی جو میری ماں تھی، میں بدماشی کرتا، شرارت کرتا، کوئی جھگڑے وغیرہ کرتا، کوئی بری عادت میرے اندر ہوتی تو ماں مجھے غصے کی حالت میں کہتی کہ بیٹا اگر تو یہ شرارت نہیں چھوڑیں گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، لیکن جب رات ہوتی تھی تو میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ لیکن ابا یہ ماں جو ہے نا یہ بہت سچی ہے، یہ کہتی ہے بیٹا شرارت نہیں چھوڑیں گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، ابا 2-3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹی ہے، سگی ہوتی ہے۔ سگی ماں کے دل میں جو اللہ نے شفقت ڈالی ہوئی ہوتی ہے وہ سوتیلی ماں میں نہیں آ سکتی۔ تو ماں کے اندر جس طرح سے اللہ نے رحمت، شفقت اور مہربانی کا مادہ رکھا ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، شفیق ہے اور رحمت والے ہیں۔ اسے رب کے اندر یہ والا عنصر ہوتا ہے۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا اور آپ لوگوں سے بھی بلوایا تھا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ کل ما سوى اللہ فہو عالم، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ بولو عالم۔ مفسرین نے کتنے عالم بتائے ہیں؟ 40,000۔ بعد مفسرین نے کتنے بتلائے؟ اللہ تمام عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اللہ تمام عالمین کا الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھ لیا، ایک آیت سرسری انداز میں پڑھ لی، تصور میں آنا چاہیے۔ اللہ زمین کا بھی رب، اللہ آسمان کا بھی رب، اللہ فرشتوں کا بھی رب، اللہ انسانوں کا بھی رب، اللہ جناتوں کا بھی رب، اللہ چرندوں کا بھی رب، اللہ پرندوں کا بھی رب، اللہ پوری کائنات کا رب، اللہ ستاروں کا رب، اللہ سورج کا رب، اللہ سیاروں کا رب، اللہ چاند کا رب، اور جتنے سیارے ہیں، مریخ ہے، مشتری ہیں، عطارد ہیں، اور جتنے بھی ستاروں کے نام گنائے گئے ہیں، اللہ تمام کے تمام مخلوقات کا کیا ہے؟ رب ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، وہ کیفیت آنی چاہیے۔
جب کسی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو اس کی بڑائی کی حقیقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر جا کے ہمیں وہ نماز نصیب ہوں گی کہ جس نماز سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ نماز پڑھ رہے، پیشانی پر ماتھے پر گھٹا آ گیا کالے قسم کا، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز اس لیول کو نہیں پہنچی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہے کلام پاک۔ کلام پاک اس کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ ہمارے اندر استحضار لے کر آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں ہر مجلس میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ سمجھو، یہاں بیٹھے کانوں کے لذت کے لیے نہیں بیٹھے تو کچھ لے کر جائے۔ کہاں گئے تھے نہیں معلوم، کیوں گئے تھے وہ بھی نہیں معلوم، کیا لائے کچھ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھے ہیں مارکیٹ جب جاتے ہیں خالی ہاتھ آتے تو افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنے بہترین مارکیٹ میں گیا اور کچھ ہی نہیں لایا، اور سب سستے چیزیں تھی لیکن پھر بھی نہیں لایا، افسوس ہوتا ہے۔ جب اتنے بہترین مجلس ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک سیکھنے سکھانے کے مجلس ہے نا، تو ہم سب سے بہترین، اتنا بہترین مقام ہے، اتنی بہترین مجلس ہے، آئے اتنے دور دراز سے وقت نکال کر اور کچھ سیکھے بغیر چلے جائے، یہ تو ہماری محرومی ہو گئی نا۔ تو یاد کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے، علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے، اس لیے اپنے علم کو عمل کے ساتھ روشن کرو۔ علم تو ہے، جان لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، مان لینے کا نام کامیابی ہے۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحمان، اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے عالمین کا رب ہے، جو سب پر مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحمن کا ترجمہ جو سب پر مہربان ہے، الرحیم کا ترجمہ جو بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے عام الرحمہ، رحمان کا معنی ہوتا ہے عام الرحمہ، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے تام الرحمہ۔ بولو میرے ساتھ، رحمان کا معنی عام الرحمہ اور رحیم کا معنی تام الرحمہ۔ یہ عام الرحمہ، یہ تام الرحمہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ عام الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دنیاوی اعتبار سے سب لوگوں پر ہے۔ اللہ کی رحمت دنیاوی اعتبار سے عام ہے، سب لوگوں پر ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ کیا بولتے ہو؟ جو اللہ کو سجدہ کرتے، جو اللہ کو مانتے، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ کے وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ اس کو بھی اپنے رحمت سے نوازتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے، اللہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور اللہ نہ ماننے والوں کو بھی سلا رہا ہے، ان کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں سب پر مہربان ہے، سب پر، ماننے والوں پر بھی اور نہ ماننے والوں پر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، کوئی وقعت ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی، تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت ایک گھونٹ پانی کا بھی کافروں کو نہیں پلاتا۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کی اللہ کے نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا کو دنیا سب کچھ سمجھ لیا ہے،
اتنا اپنے دماغ میں دلوں پر سوار کیا ہے کہ آخرت کو بلا بیٹھے ہیں. آخرت کو کیا کیے ہیں؟ یہ کام کرنے کی جگہ ہے. یہ دنیا کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ آخرت کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تم کو دنیا کے لیے، بولو میرے ساتھ، اے میرے بندو دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ آخرت کے لیے. کمپنی نے اپنے کام کرنے والے امپلائی کو جو چیزیں مہیا کی ہے تو کمپنی والے اس سے کہتے ہیں یہ جو فریج ہے، یہ جو ٹھنڈا پانی ہے، یہ کھانے کا ناشتہ ہے، یہ اے سی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ کولر، یہ ساری جو چیزیں نا تیرے لیے ہے، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ بولو. وہ چھوڑ دیا کمپنی کے کام کرنا اور آئی ہے مست میں آئس کریم کھا رہا ہے، سموسے کھا رہا ہے، کینٹین میں جا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. کمپنی والے ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، چلے بیمار ہوں گا بیچارہ، بھوک لگی ہوں گی، پیاس لگی ہوں گی، دماغ سے تھوڑا تھوڑا پیدل ہوں گا، چلتے چلتے بھاگنے لگ جائے گا. 1 ہفتہ برداشت کریں گا، اس کے بعد کیا؟ باہر کا راستہ دکھا دیں گے. یہی ہوگا نا، یہی حال ہوگا نا. تو اللہ کہہ رہے کہ چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے. یہ پورا نظام تیرے لیے چلتا ہے. سورج کا صبح میں نکلنا اور رات کے وقت میں غروب ہو جانا، چاند کا رات میں نکلنا اور صبح کے وقت میں غروب ہو جانا، یہ نظام اللہ کے لیے ہے یا بندوں کے لیے؟ بولو. بندوں کے لیے. اللہ کہتے سب کچھ تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے. ہمیں چاہیے دنیا کو اپنے دل دماغ پہ سوار نہ کریں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. وہ تو مل کر رہیں گی، وہ تو ہر حال میں مل کر رہیں گی. اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے. یتیموں کو بھی اللہ دیتا ہے. یتیموں کو بھی اللہ، جس کے ماں باپ ہی نہیں ہے، پیدا ہوا تو یتیم تھا، یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا. کئی ایسے بچے ہیں جس کو کوڑے اور کرکٹ میں ظالم ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں. لڑکی ہو گئی ہے یا مجھے لڑکا نہیں چاہیے تھا یا کوئی اولاد ہی نہیں چاہیے تھی، اولاد ہو گئی پھینک دی ہے. بڑے ہو گئے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، اچھے اچھے کمپنیوں کے مالک بن گئے. ہے ایسے کارنامے، ایسے ہسٹریاں ہیں. تو اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے. ارے اللہ جانوروں کو کھلاتا ہے، اللہ تمہیں ہمیں نہیں کھلائیں گا. کیا کہتے ہو؟ ایک بزرگ اپنے بچے کے فارغ ہونے پر، عالم بننے پر، ان کو اپنے بچے کو لے کر جانوروں کے زو میں لے کر گئے. کہاں لے کر گئے؟ جانوروں کے زو میں، جہاں پر ساری قسم کے جانور رکھے ہوئے تھے، جہاں پر سور سے لے کر تمام جانور تھے. خنزیر جو جسے کہتے ہیں نا، بچے کو وہاں لے کر گئے اور کہا کہ بیٹا اس جانور کو جانتے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ابا اسے خنزیر کہتے ہیں. تو ابا نے کہا کہ بیٹا اللہ جب اس گندے جانور کو کھلاتا ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں تو اللہ تجھے اور مجھے نہیں کھلائیں گا. اللہ تجھے اور مجھے نہیں کھلائیں گا. رزق کی بالکل پرواہ نہ کر، اللہ کا کام کرتا جا، اللہ تجھے کھلاتا جائے گا. اللہ کھلاتے، اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ کھلائیں گے، کر کے دیکھو. تو دنیا کو اتنا بھی حاوی مت کرو. نمازیں چھوٹ رہی ہے، روزے چھوٹ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا جب فرض آ جاتا ہے زکوٰۃیں چھوٹ رہی ہیں، حج فرض ہو گیا، عمریں نکل رہی ہیں، آئندہ سال جائیں گے، اس کے آئندہ سال جائیں گے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے، ویل چیئر پہ حج کریں گے. یہ حال ہے ہمارا. زندگی ہر کسی کو موقع نہیں دیتی ہے. زندگی ہر کسی کو موقع اور مہلت نہیں دیتی ہے. اللہ نے دیا ہے، کرتے جاؤ، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ارے تو ابھی جوان ہے، ابھی کر لے، بعد میں کیا ہے، توبہ کر لیں گے، بعد میں اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے. بعد جو ہے نا، بعد یہ کرتے کرتے بعد آتا ہی نہیں ہے. کرتے کرتے بعد اللہ ماشاء اللہ کم لوگوں کا آ جائے. آخری عمر میں اللہ رب العزت نے آخری پڑاؤ میں کسی کو ہدایت دے دی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. ساری زندگی بچپنا جوانی کیا ہو گئی، غیروں کی
ماحول میں گزری ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں، لیکن اب زندگی کے آخری 10 سال 15 سال بچے ہیں، اللہ نے اس کو اپنے طرف متوجہ کیا۔ ایسے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت کم بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دل و دماغ پر کیا سوار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب پہ ہے۔ اللہ غیروں کو کھلا رہا ہے، ہمیں نہیں کھلائیں گا، اللہ کھلائیں گا۔ اللہ نے کب بھوکا مارا ہے، کھلائیں گا۔ کرونا کی حالت میں دیکھیں نہیں، لاک ڈاؤن تھا، سارے مارکیٹ بند، سبزیاں منڈی بند۔ شروع میں تو وہ بھی بند تھا، بعد میں وہ چالو کیا گیا، لیکن ابتدا میں وہ بھی بند، کرانے کے کھانے پینے کے اشیاء بھی بند، سارے مارکیٹ ٹھپ ہو گئے تھے۔ اور اس کے 1-1.5 مہینے کے بعد فوراً رمضان آیا، افطاری میں دسترخوان بھرا ہوا۔ عام دنوں میں اتنا بھرا ہوا نہیں رہتا جتنا وہ ٹائم پہ ہم نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہوگا۔ عجیب و غریب قسم کی نعمتیں اللہ کھلا رہا ہے۔ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ساری دکانیں بند ہیں، دسترخوان بھرا ہوا ہے۔ جب عام حالات میں جتنی نعمتیں اس سے ڈبل نعمتیں اس وقت میں تھی۔ اللہ بتاتے کہ میں اس بات پر قادر ہوں۔ اور صرف ملک ہندوستان میں نہیں تھا، پورے عالم، پورے ورلڈ کے اندر یہ حالات چل رہے تھے۔ پھر ہم کھا کیسے رہے ہیں؟ کون کھلا رہا ہے؟ بولو، اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ جو ہے نا، اللہ کی رحمت، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100 حصے۔ اس میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، باقی کے 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ وہ ایک حصے میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بھائی اپنے بھائی سے، بھائی اپنے بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اسی ایک حصے میں آ گیا۔ جانور اپنے بچوں سے، بچے اپنے پیدا کرنے والی جو ماں ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رحم جو اللہ نے بچوں میں ڈالا ہے، جانوروں میں ڈالا ہے، اور ان کے ماؤں میں اور ان کے بچوں میں ڈالا ہے، وہ اسی ایک حصے کا کیا ہے؟ مظاہرہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اسی ایک حصے میں آ گیا۔ جب ایک حصے کا یہ عالم ہے، ماں باپ جو ہے اولاد کو پیدا کرتے ہیں نا، اس کو پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حالانکہ ماں کو بھی معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، باپ کو بھی معلوم ہے یہ کتنا لمبا سفر جانے والا ہے۔ نکاح کے بعد 1-2 سال اولاد نہ ہو تو دعاؤں پہ دعائیں، علاج پہ علاج کرتے، مانگ رہے اللہ سے اولاد دے، اللہ اولاد دے دے۔ حالانکہ ماں کو معلوم ہے کہ جس وقت اولاد حمل ٹھہرے گا، اس وقت سے لے کر پیدا ہونے تک، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر دودھ چھڑانے تک جو مجھے ڈیوٹی لگے گی نا، بغیر کسی پگار کے، بغیر کسی معاوضے کے، رات دن صبح شام 24 گھنٹے مجھے اس میں لگنا پڑے گا۔ اس کے باوجود اللہ سے اولاد مانگ رہے، اللہ اولاد دے دے۔ جیسے حمل ٹھہرا، یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پینا ہے، وہ نہیں پینا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، ادھر نہیں سونا ہے، ایسا نہیں سونا ہے، کروٹ پہ نہیں سونا ہے، یہ سارے کنڈیشن آتے ہیں۔ ماں سب برداشت کر رہی ہے، وہ بھی ہنستے ہنستے خوشی خوشی میں مبارکبادی دی جا رہی ہے، خوشیاں آ گئی گھر کے اندر، وہ ہنس رہے ہیں۔ اور جب ڈیلیوری کا وقت، حمل کا وقت، ولادت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے، ماں بھی ٹینشن میں، باپ بھی ٹینشن میں، لیکن ایک ساتھ خوشی کی کیفیت بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے ٹینشن کا مطلب درد، تکلیف کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ کیا درد اس کو ہوتا ہے۔ پھر پیدائش کے وقت میں جو عالم ہوتا ہے، یہ زندگی اور موت کے بیچ کے راستے سے گزر کے ماں باہر آتی ہے، اور بڑا ہو کے بچہ کہتا ہے کہ ماں تو نے میرے لیے کیا ہے، ماں تجھے سمجھتا ہی نہیں ہے، ماں تو بیوقوف ہے، تجھے دماغ ہی نہیں ہے، تجھے عقل ہی نہیں۔ یہ الفاظ اولادوں کی زبان پہ ہوتے ہیں۔ جب اس کو تھوڑی بہت عقل آ جاتی ہے، تھوڑا بہت دماغ جیسے آ جاتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ ماں تجھے سمجھتا نہیں ہے، اے تو چپ کر، تجھے کیا سمجھتا ہے۔ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک آہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جس وقت ہم پیدا ہوتے وقت میں ماں کو درد ہوا تھا، اس وقت جو اس نے چیخا، پکارا، چلایا، آہ و بکا کیا ہے، اس کے ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر پوری زندگی بھی اگر ماں کی خدمت کرے تو تھوڑا بہت احسان کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، میں میرے ماں باپ کے واسطے یہ کرتا۔ کیا کرتے تم ماں باپ کے واسطے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کریں گے اس کا وہ تمہارے لیے کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنے باپ کی شکایت کی، میرے ابا میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بہت لمبا قصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ بلایا گیا۔ اب وہ راستے میں چلتے چلتے، اور وہ باپ ڈر گئے کہ میرے بیٹے نے میرے آقا کے سامنے دربار رسالت میں میری شکایت کر دی۔ وہ گھر سے نکلے تو غم زدہ اشعار، وہ ساری کیفیت، وہ سارے اشعار روایتوں میں موجود ہے۔
کہ میرا وہ بیٹا بچپن میں بھوکا رہتا تھا تو میں اسے کھلاتا تھا، میں بھوکا رہتا تھا اسے سوکھے میں سلاتا تھا، میں خود جاگتا تھا، وہ درد میں رہتا تھا تو تکلیف مجھے ہوتی تھی، وہ ساری کیفیت اس کے باپ کے دل و دماغ میں چل رہی ہے۔ جیسے ہی دربار رسالت میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آقا ان سے کہو کہ اپنا دکھڑا بعد میں سناؤ، لیکن جو گھر سے آتے وقت میں جو راستے میں دل کے اندر جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار پہلے سناؤ۔ اللہ کے رسول نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو اشعار تم نے اپنے گھر سے نکلتے وقت گھر پہ مسجد میں آنے تک جو کہے ہیں وہ اشعار مجھے سناؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی اور نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، وہ اشعار تو میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے ہیں، آپ کے رب نے عرش پر بیٹھے بیٹھے ان اشعار کو سنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ پھر وہ اشعار سنائے۔ اللہ کے رسول اتنا روئے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پھر اس بچے سے کہا اے انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ تھوڑا سا کمانے لگ گئے تو یہ میرا، یہ گھر میرا، یہ کار میری۔ اور بچہ جب بچہ رہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ تیرا، تجھے کیا چاہیے یہ لے لے۔ ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں، اولادیں کتنے بھی ہوں ہنستے ہوئے اس کو برداشت کرتے ہیں، ہنستے ہوئے اس کے ساری ضرورتوں کو، اس کے خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ابھی 10 بچے ہیں لیکن 2 ماں باپ سنبھلے نہیں جا رہے، 2 ماں باپ کیا ہو رہے سنبھلے۔ ماں باپ ڈرتے ہیں، بولوں گا بیٹے کو برا لگے گا، بولوں گا اس کے دل کو برا لگے گا، یہ مجھے چلائیں گا، گھبراتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے گھر پہ جس گھر میں ماں باپ اپنے اولاد کو ڈر کے رہتے ہیں، لعنت برستی ہے ایسے مکانوں میں جس مکان کے اندر ماں باپ اپنی اولاد سے ڈر کے رہتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، اگر ہے ماں باپ قدر کرنی چاہیے، ماں ہو یا باپ ہو یہ بار بار نہیں ملتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو، جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا اور اپنی عبودیت کا تذکرہ کیا ہے فوراً اس کے بعد اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ مجھے مانو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا اونچا درجہ ہے ماں باپ کا۔ رضا الربی رضا الوالدین، سخط الربی سخط الوالدین۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ نے اپنی رضامندی رکھی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ ماؤں کو گالیاں دے کر مسجد میں آؤں گے، نماز پہ نماز پڑھوں گے، تمہارے پیشانی پر گھٹے پڑنے دو، اللہ کی قسم اللہ تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ اگر گھر میں ہمارے ماں باپ ناراض ہے تو اس کا خیال کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ایک حصہ بنایا رحمت کا، اس کو سارے مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ دیکھو نا، بچہ پیدا ہوا، کتنا چھوٹا بچہ ہے، کیا کر سکتا ہے وہ؟ کروڑ بھی بدل نہیں سکتا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کروڑ بدل نہیں سکتا۔ ماں باپ اگر چاہتے تو اس کا گلا دبا کے، ہمارا تمہارا میرا اپنا گلا دبا کے مار کے ختم کر سکتے تھے۔ جو ماں باپ بڑے ہونے پر ہم کو بوجھ بنتے نا، وہی ماں باپ پیدا ہونے پر ہمیں گلا دبا، حالانکہ اس وقت ہم ان پہ بوجھ تھے، راتوں کی نیندیں ہم نے ان کے حرام کی ہے۔ ماؤں کو ایسی جب نیند لگتی ہے، اچانک کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہے، کیا غصہ آتا ہے، کتنا ٹینشن آتا ہے، چلاتے ہیں، چیختے پکارتے ہیں، اور غصے کی حالت میں ہم سامنے والوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں۔ ماں باپ کی بھی تو نیند ہوتی ہے، رات میں سوئی ہے، دن بھر جاگ کر کام کیا ہے، رات میں تھکا کر سوئی ہے، اب جیسی نیند لگی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی رونا شروع کر دیا تو 5-10 منٹ میں چپ نہیں ہوتا ہے، گھنٹوں لگا دیتا ہے، ساری رات ماں جاگ کر گزارتی ہے۔ اب رات ختم ہو گئی، صبح کا سویرا ہو گیا تو اب ماں کو سونے نہیں ملتا ہے، پھر بچہ تو بنداس سو جاتا ہے 10-11 بجے تک، میٹھی میٹھی نیند، دنیا سے بے فکر ہو کر، اور ماں کام میں لگی ہے، جانے والے کا ناشتہ بنا رہی ہے، گھر والوں کا ناشتہ بنا رہی ہے، جس نے کپڑے اتارے اس کے کپڑے دھو رہی ہے۔ یہ جو رحمت ہے اللہ نے جو ماں کے دل میں ڈالی ہے، وہ رحمت کا کیا ہے؟ ایک حصے کے سارے اقسام ہیں۔ تو سوچو اللہ کتنے رحیم ہوں گے، تصور کر سکتے؟ اللہ بیٹا کتنا بھی نکما ہو لیکن ماں کو پیارا ہوتا ہے، ماں کو کیا رہتا ہے؟ پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں کے اندر بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی ہے، جا رہے تھے مدینہ المنورہ مسجد نبوی کی طرف، راستے میں ایک درخت دیکھا اور اس درخت پر چڑیا کے بچے، کچھ چہچہانے کی آواز آئی، چلتے چلتے درخت پر سے چڑیا کے بچوں کی چہچہاٹ کی کیا ہو گئی؟ آواز۔ رک گئے، دیکھا وہ بچے تو ہے لیکن ان کی ماں نہیں ہے۔
تو سارے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. پر نہیں تھا, اڑ نہیں سکتے تھے, اپنے ہاتھ میں لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد فوراً ان کی ماں آئی اڑتے ہوئے, دیکھا کہ میرے سارے بچے گرفتار ہو گئے, اب چھڑا تو نہیں سکتی, کیا کرے؟ وہ خود ہی آ کے صحابی کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی اور گرفتار ہو گئی. تم بچوں کو میں چھڑا نہیں سکتی تو میں میرے بچوں کے ساتھ گرفتار ہو جاتی ہے. اس صحابی نے بچوں پہ, سارے پرندوں پہ چادر ڈال دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قصہ سنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذعہن, یہ سارے پرندے اور ان کے بچوں کے ساتھ میں اس کی ماں کو بھی یہاں پہ رکھ دیا. صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے, پرندے ہیں, بچے ہیں اور اس کی ماں ہے. بچے تو اڑ نہیں سکتے, ماں تو اڑ سکتی ہے نا, ماں اڑ کے جا سکتی ہے, پھر بھی بیٹھی ہوئی ہے, بالکل انسانوں سے بے خوف ہو کے بیٹھی ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, سب کو تعجب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے, حیرانی ہو رہی ہے کہ اس ماں کے بے خوفی پر کہ یہ کس طرح سے اپنے بچوں کی خاطر یہاں پر بیٹھی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ, کیونکہ پرندہ جو ہوتا ہے نا انسانوں سے خوف کھاتا ہے. جیسے آ جائے انسان تو کیا ہوتا ہے, اڑ جاتے. دیکھتے نا باقاعدہ ان کا بہت بڑا اجتماع بھی چل رہا ہوگا نا, ہزاروں کی تعداد میں پرندے ہوں گے, ایک چھوٹا بچہ اگر چلا جائے تو سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے. یہ کیوں نہیں اڑ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں اڑ رہی ہے, اللہ نے اس بچوں کی ماں کے دل میں رحمت ڈالی ہے. یہ جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, پھر اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم, اللہ اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے, ان رحمتی علی سبقت علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. میرا غصہ بہت تھوڑا ہے لیکن میری رحمت کیا ہے, زیادہ. لکھ کے رکھ دیا اللہ نے عرش پہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہاں پر کیا ملنے والا ہے. ہم اپنی نعمتیں چھپاتے ہیں, اپنی رحمت چھپاتے ہیں, اپنے پاس تھوڑی چیزیں آ گئے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں, چھپانے کی کوشش. لیکن اللہ یہاں لکھ کے بتا رہے, عام کر رہے کہ دیکھو میری رحمت کیا ہے, میرے غصے پر غالب ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گا. یہ کیا رہے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ کا جلال ابتدائی دور میں ہوگا, لیکن بعد میں جب جمال آئیں گا تو جمال جلال پہ غالب آ جائیں گا. اور جس وقت اللہ کا جمال جلال پر غالب آئیں گا تو اللہ کی رحمت ایسی بہہ رہی ہوں گی, ایسی بہہ رہی ہوں گی کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو بھی امید لگیں گی کہ آج میں بھی بخش جاؤں گا, آج میں بھی معاف کر دیا جاؤں گا. لیکن نہیں ہوں گا معاف. ہو کم بخت نے بہت ستایا ہے, بہت لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, بہت لوگوں کو اپنے راستے پہ لگایا ہے, اللہ کا نافرمان بنایا ہے. یہ کھلا ہوا دشمن ہے, یہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گا, اور جو اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ میں جہنم میں جائیں گا. لیکن اللہ کے رحمت اس طرح سے بہائی جائیں گی. رحمت خداوندی بہانہ میں جو ہے, اللہ کے رحمت تو اس وقت بہانہ دھونے گی, اتنا عام ہوگا. ایک میں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے, دنیاوی اعتبار سے عام ہے, سب پر ہے. رحیم, اللہ کی رحمت اخروی اعتبار سے تام ہے. کیا ہے؟ دوسرا جملہ کامل ہے. اللہ کی رحمت اخروی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے کیا ہے, اپنے خاص بندوں پر, اپنے ماننے والوں پر کامل ہوں گی. دنیا میں اللہ کی رحمت ہم پر کامل نہیں ہے. اللہ کے ماننے والوں پر جب کوئی خوشی آتی ہے وہ خوشی کامل نہیں ہوتی ہے. آج خوش ہیں کل پھر دکھی ہو جاتا ہے. آج نعمتوں میں ہے کل نعمتیں چھین لی جاتی ہے. آج سکھ میں ہے, راحت میں ہے, تو کل دوبارہ تکلیف میں آ جاتا ہے, پریشانی میں آ جاتا ہے. تو اس کو کامل رحمت نہیں کہتے, اسے کامل رحمت کہتے ہیں, لیکن کامل نہیں کہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے ایمان والے بندوں کو جب رحمت میں ڈالیں گا اور رحمت بخشے گا, تو اس وقت جو رحمت ملیں گی وہ کیسی ہوں گی؟ بولو ارے بولو نا. کامل رحمت کا مطلب کیا؟ خوشی مل گئی تو دوبارہ خوشی چھین لی جائیں گی, وہ ہمیشہ خوش رہیں گا. صحت مل گئی
تو وہ نعمت، وہ رحمت جو اللہ نے دی ہے صحت والی، وہ تم سے چھینی، وہ ہمیشہ ہمیشہ صحت میں رہیں گا۔ زندگی مل گئی تو یہ جو زندگی والی رحمت ہے، زندگی والی جو نعمت ہے، یہ دوبارہ چھینی نہیں جائیں گی۔ عافیت مل گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں پر بیوی بھی مل گئی نا، مرنے پر ختم، وہ مری، اب دونوں میں سے کوئی بھی مرا تو ختم، طلاق ہو گیا ختم، کچھ مسئلہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ جو نعمتیں دیں گا تو وہ نعمتیں ملنے کے بعد، اور وہ نعمتیں صرف ایمان والوں پر ہوں گی۔